میرے بھائیوں، حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا۔ آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی، حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے امیر المومنین آپ۔ حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال، اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہر اوس ابن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سی سپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے، اوس ابن صامت نے اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا، اب اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو، یہ قانون تھا پہلے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے یہ تم نے کیا کیا، مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی، لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے، کمان سے تیر نکل چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہیں، سنیے ذرا غور سے سنیے، خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہے، مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، سامنے خولہ کھڑی ہے، اندر آؤ، اندر لے گئے، کیا ہوا پوری بات بتائی، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے،
میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے خولا جاؤ، اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو، اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، طلاق نہیں دیے میں کیسے ان کو چھوڑوں، صرف ماں ہی تو کہہ دیے تو کوئی راستہ تو نکالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا، خولا تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو؟ جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے۔ چلو یہ دروازہ کھلا ہے، میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ، آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماہی کی طرح حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول نے خولا بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، جاؤ، نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ خولا باہر نکلی، لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں، نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہیں، ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں، ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولا بنت ثعلبہ کے، اور کیا کہتی ہے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا، رب کا دروازہ تو کھلا ہے، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ مسجد کے اندر جاتی ہے، کنویں سے پانی کھینچتی ہے، وضو بناتی ہے، اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے، خولا بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا، اے اللہ، نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے، الہ العالمین میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے، اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال، تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تیری چوکھٹ پر سر رکھتی ہوں، پیشانی رکھتی ہوں، ماتھا رکھتی ہوں، اے اللہ میری فریاد سن لے۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن گواہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے رو رہی ہے۔ آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنے والوں، آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے، یہ رب کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا، اے اللہ محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت آئی، اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا، جبرائیل آئے، کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی، لیکن راستہ نکال دیا، وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے، جس کو ماں کہہ دیا۔ چل، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، چل بھاگ، آج کے بعد تو میری اماں، چل نہیں جائیں گے، جو بول دیتے ہیں نا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا، اس عورت کے لیے کیا کہا، ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے مسلسل، پے در پے، کنٹینیو، بیچ میں ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بخار آ جائے، بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار۔ مثلا 60 روزے رکھنا، 55 رکھ لیے، چلو 1-2 دن آرام کر لیتے، 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے، جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار۔
پھر ایک سے رکھو، شہرین متتابعین، کنٹینیو لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک، 60 روزے مسلسل، شہرین متتابعین، 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں، اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں، ایک چاند 29 کا ہو جائے ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں، دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو شہرین متتابعین، 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، چاہو تو ایک ہی دن بلا کر 60 کو کھلا دو، آج 60 کو کھلا دو گے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی، ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ گے تو 60 جب تک 60 پورے کھا نہیں لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی، یہ تمہاری سہولت کے اوپر ہے، چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ، یا 60 فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاؤ، یا 10 کر کے 6 دن کھلا لو، یہ آپ کی سہولت کے اوپر، جب تک 60 مسکین پورے کھانا کھا نہیں لیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں، وہ تمہاری بیوی بن جائے گی۔ یہ سزا متعین کر دی لیکن راستہ نکال دیا، پہلے تو راستہ نہیں تھا۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کے کی دعا کو اللہ نے سن لیا، یہ آخری وقت میں خولہ بنت ثعلبہ کی کمر جھک گئی، کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی، اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ ایک پل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہیں سے اشارہ کر رہی تھی عمر رک گئے، ادھر آؤ۔ حضرت عمر خولہ بنت ثعلبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے، نیچے جھک، اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں۔ عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا، ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھمکی دیتی ہے، ان کا گھوڑا روکتی ہے، ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر، کان میں کچھ بولتی ہے۔ فرمایا امیر المومنین، ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں، ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں، ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی کان نیچے کر اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے، آپ سن لیتے ہیں، کیا بات ہے، اتنا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر نے، اے میرے ساتھیوں، یہ معمولی عورت نہیں ہے، خولہ بنت ثعلبہ معمولی نہیں ہے، جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا، میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں، 7 آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھے حکمراں جو ایک معمولی بوڑھی عورت کی بات کو سننے کے لیے چلے جاتے تھے، اور دلیل کیا دیتے تھے؟ اس عورت کی بات کو جب اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا تو عمر کی مجال کیا ہے جو زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے؟ نہیں، میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے، میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے، میرے اندر اتنی۔ تو اسلام سہولت کا نام ہے، اسلام آسانی کا نام ہے، آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریے، لڑکی والوں کے لیے مجبوریاں پیدا مت کیجئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے، کتنی اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، سنو بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر، آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مت پوچھو، کہا رہنے دو، ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا، میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا بتاؤ نا۔ کہ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے، کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا۔ آپ نے کہا اوف، فرض روزہ تھا، اچھا ہم بستری کر لی۔ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو۔ ہم بستری، جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے، وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے۔ پہلے ایک غلام آزاد کرو۔ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی، میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا؟ میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن غلام آزاد کرو، کہنے لگا نہیں کر پائیں گے، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو، کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے، 60 کہاں؟ کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا، صبر نہیں ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو، میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو نہیں رکھ پاؤں گا، یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ اور کمزور آدمی
رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں، اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا؟ آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے؟ کہا 60۔ کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم۔ آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، پھر صبح نہیں ملتا۔ میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا رکو، اچھا تینوں آپشن تمہارے پاس، تینوں نہیں ہیں؟ کہاں؟ دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا۔ کہا کیا؟ رکو، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے، مسکین ہے، خود غریب آدمی ہے۔ اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے۔ کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 10 لایا، اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا، پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا۔ اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا، آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا، لے پکڑ، تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا، انہی کو بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری غلطی مٹ جائے گی، جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں؟ کہا اپنے گاؤں میں۔ کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں۔ کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول، پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے، میرا پورا قبیلہ، میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں؟ کہا نہیں، تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ، خود کھا لینا، اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ آسانی، جرم بھی کیا، آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک، چندہ بھی ہوا اس کے لیے، اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا، تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا، جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ لیجئے، یہ آسانی ہے، آسانی، اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی؟ اس لیے انسانیت سیکھو، انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو۔ آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ، اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ، کرسی سنبھالے بیٹھے، لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو، ان کے معبودوں کو برا مت کہو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ کیا کہا؟ ان کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ مسلمانوں، یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بتایا کیا؟ اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے۔ کوئی ہمارے، یہ بتائیے کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے، اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے، ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے، اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے۔ ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، سچ بولنے پر اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے، نہیں بولتا ہوں میں۔ اب یہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے، ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب ہم نہیں بولیں گے، کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے۔ اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے، پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ پاگل کتا کون ہے؟ اگر کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں۔ کیا کوئی عقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا، اب ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پاگل ہے۔
کتے نے کاٹا، پاگل تھا تو بھی اس کو کاٹ رہا۔ کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے، وہ پاگل ہے، اس کا دماغ بھرشٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائیوں، کتنی مشہور مثال ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے؟ کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی چل رہا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر مڑ کر، اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا، ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اس منزل سے ہم رک جائیں گے۔ وہ کتے ہیں بھونک رہے ہیں، بھونک بھونک کے خود ہی تھک جائے گا، ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسلمانوں، میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے، کارٹون تک چھاپے جاتے ہیں، اشتعال، ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کو جو کر رہے ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں، یہی عقل مندی ہے۔ ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے، لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں بنتا ہے، قانون بنتا ہے ٹرپل طلاق پر، قانون بنتا ہے 370 ہٹانے پر کشمیر سے، قانون بنتا ہے CAA NRC پر۔ میرے بھائیوں، جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے، اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناؤ، سخت سے سخت سزا متعین کرو، تو اس پر قانون نہیں بنتا۔ آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے؟ اس حمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں۔ یہی قرآن نے کہا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کو گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ، تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، وہ بھی تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے، تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے، جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، گالی مت دو۔ ان کے اندر جہالت ہے، بغیر علم، وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا۔ میرے بھائیوں، 11 بجے میرا ٹائم تھا، اور شاید 11:15 بجے 11:30 بجے مجھے لایا گیا، پونے 2 گھنٹے، اور آج اس سفر کا یہ میرا پہلا پروگرام تھا۔ میں لکھنؤ سے سیدھے چلا دلی، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی، پہلے دلی اور پھر دلی سے پھر ادھر۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہاں سے یہاں تک آنا، اور بالکل تھکا ہوا، کیونکہ کل میں پھر اٹاوا گیا، اٹاوا سے پھر لکھنؤ آیا، پھر لکھنؤ سے پھر دلی گیا، پھر دلی سے باگڈورا آیا۔ تو میں بھی انسان ہوں میرے بھائیوں، کوئی مشین تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا بولتے رہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے، اور اسلام انسانیت کا درس دیتا اللہ، انسانیت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ بارے الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، جو لوگ پاگل کتوں کی طرح ہمیں کاٹ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو عقل سلیم عطا فرما، اور ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے الہ ہمیں ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ مدرسے کا تعاون، خریجی کا مطلب ہے کچھ دینے کے لیے، تو وہی تو بول رہا تھا یار۔